خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ ماہ مقدس اس کے برکات اور اس میں اہل ایمان پر انعامات بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اہل ایمان کو اپنی زندگی کے جائزہ لینے کا موقع دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں کیا کیا اور اب آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے۔ تو یہ ایک جائزہ والا مہینہ ہے، اور اس میں اہل ایمان کو اپنے گناہ اور غلطیاں دھونے کا موقع بھی ملتا ہے، اور آئندہ کے لیے عمل کا عزم اور جذبہ بھی ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی اللہ کے ہاں بہت بابرکت اور بہت فضیلت والی ہے۔ تو اس مہینہ سے جتنا ہو سکے برکات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حصول کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس مہینہ کو اپنی زندگی کے انقلاب کا مقدمہ قرار دے کر اپنے پورے اعمال، اخلاق اور عقائد کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے رمضان میں ایک انعام رکھا ہے، وہ ہے صیام رمضان، رمضان کے روزے، اور اس کی حکمت بیان کی۔ کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پہ روزے رکھنا فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون تقوی حاصل کرو۔
تتقون بچ سکو۔ تو اس تتقون کے لفظ میں فلسفہ صیام اور وجہ اور حکمت بیان کر دی، اور روزوں کی پوری حقیقت آپ حضرات کے سامنے کھل کر آ گئی کہ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی آ گئی اور تم روٹی کم کر دو اور کھانا پینا دن کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ یہ انسان کی ٹریننگ ہے اور نفس کو کمزور کرنا ہے۔ جب نفس پہ قابو ہوگا اور نفس کمزور ہوگا تو اعضاء خود بخود رک جائیں گے، اعضاء پہ قابو ہوگا، اور جب نفس میں زور ہوگا اور یہ شاہ زور ہوگا اور بے مہار ہوگا تو اعضاء پہ پھر کنٹرول نہیں ہوگا، پھر آنکھ غلط طرف اٹھے گی، زبان غلط کلمات کی طرف حرکت کرے گی، اور ہاتھ غلط سائڈ پہ اٹھیں گے، پاؤں غلط سائڈ پہ اٹھیں گے۔ جب نفس شریر ہوا اور طاقتور ہوا تو اعضاء اس کے تابع ہیں، اور اگر نفس کو آپ کمزور کر لیتے ہیں اور نفس سے مقابلہ جیت لیتے ہیں تو پھر سارے اعضاء پر آپ کا کنٹرول ہے۔ ہاتھ بغیر سوچے سمجھے نہیں اٹھیں گے، پاؤں بغیر سوچے سمجھے نہیں اٹھیں گے، زبان بغیر سوچے سمجھے نہیں بولے گی۔ تو انسان کے اندر کا جو نفس ہے اس کو قابو کرنے کا اور اس سے مقابلہ کرنے کا اور اس سے کمزور کرنے کا ایک طریقہ روزے ہیں۔ جب روزے میں 10-12 گھنٹے انسان نفس سے لڑائی کرتا ہے اور پورا مہینہ تک یہ لڑائی جاری رہتی ہے، صبح اٹھتا ہے اور یہ کش مکش اور لڑائی شروع ہوتی ہے، گھر میں جو انسان کی خواہشات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، اور اسی طرح شہوانی جذبات ہیں، تو ان سے اپنے گھر میں روٹی پڑی ہے، دل اندر کا جو مولوی ہے وہ کہتا ہے کھا لے، لیکن اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، کہتا ہے روزہ ہے، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، بہترین دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اور اندر سے ایک آواز آتی ہے پی لے، کوئی نہیں دیکھنے والا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے والی بھی ایک آواز ہوتی ہے بھائی روزہ ہے، اور روزہ ہے وہ عزم ہے آپ کا، اور یہ نفس ہے، اور یہ اندر کی لڑائی ہے۔ ایک انسان کا عزم ہے اور ایک نفس ہے۔ عزم کہہ رہا ہے صبر کر لے، نفس کہتا ہے پی لے۔ تو یہ کشمکش اور نفس اور عزم کی جنگ اگر 30 دن آپ اس کی ٹریننگ کر کے نفس کو قابو میں لے آنے کی ٹریننگ میں کامیاب ہو گئے تو یہ آپ کی زندگی کا انقلاب ہے۔ اور جب حلال کھانے سے آپ نے روک لیا، اپنا کھانا حلال کھانا ہے، روزے نے روک دیا، حلال کا پینا ہے، روزے نے روک دیا، اپنی بیوی ہے اور نکاح والی ہے، حلال ہے، روزے نے پابندی لگا دی، تو جب یہ ٹریننگ آپ نے حاصل کر لی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن آدمی پھر حرام کا لقمہ کھائے، اور مومن آدمی پھر حرام کے مشروبات پیے، اور پھر اہل ایمان ہو کر بد نظری کی لعنت میں مبتلا ہو،
تو مطلب کیا ہے کہ یہ ہے لعلکم تتقون. روزے کا اصل مقصد تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اور یہ ٹریننگ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ نفس کے ساتھ. اور جو انسان نفس کا مقابلہ کرنا سیکھ گیا اور نفس کی خواہش کے خلاف کرنا سیکھ گیا, اس کو تقوی حاصل ہو سکتا ہے. لیکن جو آدمی نفس سے ہی شکست کھا گیا تو وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا. پھر یہ جو لعلکم تتقون ہے, اس کو بھی سمجھنا ہے کہ تقوی کے 3 مراتب ہیں. ایک تقوی کا مرتبہ ہے اور درجہ کہ خلود فی النار سے بچ جانا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے سے بچ جانا. یہ پہلا درجہ ہے تقوی کا, اور اس کا نام ایمان ہے اور عقیدہ کی صحت ہے. تو جس انسان کا عقیدہ صحیح ہو گیا, اعمال میں کوتاہی ہے بھی صحیح, تو ایک گارنٹی اللہ تعالی کی طرف سے اسے مل جاتی ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہ صرف اور صرف کافر رہے گا, مشرک رہے گا. جس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے وہ ہمیشہ جہنم خالدن مخلدن, ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. تو اس درجے کا نام ہے صحت عقیدہ, کہ اپنے عقیدے کو درست کرنا تاکہ ہمیشہ جہنم میں جانے سے آدمی بچ جائے. تو یہ پہلا تقوی کا درجہ ہے جس کا نام ہے ایمان اور صحت عقیدہ. اگر خدا نہ خواستہ عقیدے میں گڑبڑ آئی تو اس مقام پہ کوئی رعایت نہیں. ایک ذرہ سا بھی عقیدہ گڑبڑ ہوا تو اللہ کے ہاں وہ آدمی جتنے اعمال بھی کرے, سب کے سب اعمال تباہ ہو برباد ہیں. اس لیے اللہ نے جہاں اعمال کا حکم دیا وہاں ایمان کی شرط لگائی. خطاب بھی تب کیا یا ایھا الذین آمنو, کس سے بات کی؟ ایمان والوں سے. کچھ باتیں عام کی ہیں, یا ایھا الناس, سب لوگوں سے جب خطاب کیا تو وہاں توحید کی دعوت ہے, وہاں رسالت پہ ایمان کی دعوت ہے, وہاں قیامت کی دعوت ہے, وہاں قرآن کی حاکمیت کی دعوت ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. یا ایھا الناس سے خطاب, اور فرمایا کہ سنو, اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں, کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں. توحید خالص کی دعوت کے شروع میں یا ایھا الناس, اور نصاب توحید یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ہدی ورحمۃ للمؤمنین. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو تمہاری طرف میرا باز آ رہا ہے. جاءتکم موعظۃ من ربکم, میری نصیحت اور میرا باز, میرا نصاب یہ تمہاری طرف آ رہا ہے. اب مولویوں کے واز بھی ختم, پیروں کے واز بھی ختم, اب دور چل پڑا وہ ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. سارے علم اب نیچے رہ گئے, اب اللہ کا بھیجا ہوا علم قرآن آ گیا. اور جہاں پر بھی فرمایا یا ایھا الناس,
یہودی بھی عیسائی بھی اور قیامت تک آنے والے تمام کائنات کو اعلان کر کے بتا دیا کہ اب مولویوں کی قراتیں ختم، اب آ گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اب دور قرآن کا چل پڑا، ساری کتابیں منسوخ، سارے نصاب منسوخ، پچھلی ساری شریعتیں منسوخ اور پچھلے سارے نظام وہ کل عدم ہو گئے، اب وہی کام ہوگا جو میرا قرآن کہے گا۔ قد جاءتکم، سب کو خطاب کیا، پھر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسالت کی بات آئی تو اے کائنات کے تمام لوگوں، قیامت تک کے لیے خطاب کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ توحید عقیدہ ہے، قیامت عقیدہ ہے، وہاں پر بھی یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جہاں توحید کا ذکر کیا وہاں آیا یا ایھا الناس، جہاں رسالت کا ذکر کیا رسالت محمدیہ کا وہاں پر بھی یا ایھا الناس، جہاں نصاب محمدی قرآن کا ذکر کیا عالمی کتاب کا جو صرف ریبنڈ میں نہیں باقی ہر جگہ پہ عالمی کتاب کا اور عالمی نصاب کا ذکر کیا تو یا ایھا الناس، اے لوگو، عالمی کتاب یہ ہے، یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی عالمی کتاب نہیں، یہی عالمی کتاب آ گئی، وہاں پر بھی عالمی خطاب، رسالت میں عالمی خطاب، توحید میں عالمی خطاب، قرآن کے بیان میں عالمی خطاب۔ لیکن جب بات آئی نماز کی، روزے کی، درود کی، حج کی، اب عالمی خطاب ختم ہو گئی، اب ایک نیا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو، یہ نماز والا حکم ہر ایک کو نہیں ہے، یہ صرف ان کو ہے جو آمنو آمنو آمنو، جو مان گئے قرآن والا مسئلہ اور جن کا عقیدہ صحیح ہو گیا۔ آمنو ان سے خطاب ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور کیا ہے، صیام رمضان کتب علیکم الصیام، اس کے بھی شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو روزے تم نے رکھنے ہیں، اے ایمان والو نماز تم نے پڑھنی ہے، اے ایمان والو زکوٰۃ تم نے دینی ہے۔ جہاں یا ایھا الناس بھی نہیں ہے، جہاں یا اہل الکتاب بھی نہیں ہے، یہاں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب بھی نہیں ہے، یہاں شرط ہے نماز وہ پڑھے گا جس کا عقیدہ صحیح ہو، نماز اس کی قبول ہوگی سب سے پہلے عقیدہ ایمان صحیح ہو، اسی لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فہو مؤمن، جس آدمی مرد ہو عورت ہو جو بھی نیک عمل کرے گا، عمل صالحا، عمل نیک ہو وہ کرے، بشرطے کہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اس طرف کچھ توجہ ہے، اس طرف کوئی نہیں توجہ کرتا، باروں بار فضائل ہے، تو اس لیے یاد رکھ لے
کہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ وہ ہے ایمان، اور ایمان کے بغیر کوئی عبادت نہیں، کوئی عمل صالح نہیں، اور کسی عمل میں وزن نہیں۔ خود اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن اعمال کی گنتی تو ہونی نہیں، یہ تو وزن ہونا ہے۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور فرمایا کہ حبطت اعمالہم، بڑے بڑے عمل کرنے والے سب اعمال تباہ برباد ہو گئے، اور ہیں کون؟ یہ کس کے اعمال برباد؟ افحسب الذین کفروا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ کون لوگ ہیں؟ افحسب الذین کفروا، یہ سورۃ الکہف کا آخری رکوع ہے، پہلی آیت ہے۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا؟ یا اللہ وہ کون کافر ہیں، کیا کفر کیا ہے؟ فرمایا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ وہ کافر جنہوں نے میرے خاص بندوں کو، بتوں کو نہیں، عبادی میرے مقربین کو، میرے خاص بندوں کو میرے سوا حاجت روا بنا لیا، اولیاء مشکل کشا بنا لیا، اور سمیع ما فوق الاسباب سمجھ لیا۔ ان کافروں کی بات کر رہا ہوں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ آج کل تمہیں کہا جاتا ہے کافر وہ ہوتا ہے جو بت کو پکارے۔ پرانے مشرک جو تھے نا وہ بتوں کے پجاری تھے، اس لیے مشرک تھے۔ اور ہم تو کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، ہم تو کہتے ہیں مولا علی مدد، ہم تو کہتے ہیں بابا علی حجویری، امام بری فلاں، ہم تو اللہ والوں کے پکارنے والے ہیں۔ اور مشرک وہ ہوتا ہے جو بتوں کو پکارے، پتھروں کو پکارے، ڈنڈیوں کو پکارے، کنڈیوں کو پکارے۔ اور ہم تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کے پیاروں کو۔ اس لیے ہم مشرک نہیں، مشرک صرف ابو جہل تھا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اور جی ہم تو علی کو پکارتے ہیں، مولا علی کو، غازی عباس کو، علمبردار کو، پنج تن پاک کو۔ اس آیت میں ذرا غور کرنا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ ان کافروں کی بات ہے جو میرے بندوں کو میرے سوا کارساز سمجھ کے پکارتے ہیں۔ عبادی اصنامی نہیں ہے، احجاری نہیں، جو علی کو مشکل کشا سمجھے اور پیغمبر کریم کے متعلق عقیدہ رکھے کہ پیغمبر کریم یہاں سے میری پکار کو سنتے ہیں یا مدینہ سے سنتے ہیں، یہاں سے دیکھتے ہیں یا مدینہ منورہ سے دیکھتے ہیں، یہی وہ کافر ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ فرمایا یہ کون ہے؟ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قیامت کے دن ان کی نمازوں کا فوٹو تو ہوگا لیکن وزن شزن کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے روزوں کے نقشے تو ملیں گے لیکن ہباء منصورا، ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ان کے بڑے بڑے اعمال پہاڑوں کی طرح
इनके आमाल की तस्वीरें तो नजर आएंगी लेकिन अंदर वजन शजन कोई नहीं है। हाबितत आमालुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। इसलिए मेरा दोस्त सबसे पहली बात है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहला दर्जा तकवे का शिरक छोड़ दे, बिदअत छोड़ दे, मुशरिक से संगत भी छोड़ दे, बिदती से यारियां भी छोड़ दे। ये सबसे पहला तकवा है। और जब तक इस तकवे पे नहीं आता तो जहन्नम में हमेशा रहने से नहीं बच सकता। सबसे पहले कोशिश कर कि मुखल्लद फिन्नार न बन, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी न बन। और हमेशा जहन्नम में कौन होगा? जिसके अकीदे में गड़बड़ है और ईमान सही नहीं है, शिरक जैसा जुर्म करता रहा है और मुशरिकों को अपना यार बनाता रहा है और इस पर फिर हुस्ने अकीदा भी रखता है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। तो ये वो बदबख्त है, वो 1000 रोजे रख ले, 12 महीने रोजे रखता रहे, लेकिन मुशरिक का कोई रोजा कबूल। इसलिए जिसका अकीदा ठीक नहीं वो बेचारा रोजा रखने की तकलीफ भी न करे। रोजों के लिए शर्त है अकीदा कुरान वाला हो। ये पहला दर्जा है तकवे का। और दूसरा दर्जा तकवे का हराम से बचना है, मकरूह तहरीमी से बचना है। मकरूह तहरीमी भी हराम के करीब है। और हर हराम से बच जा, चाहे कत्ती हराम है उससे भी बच जा। और कत्ती हराम क्या है? हर्रम अलैकुमुल मैता, मुर्दार हराम। और फरमाया अद्दम, खून हराम। और खिंजीर का और सूअर का गोश्त हराम। और 11वीं 12वीं तकर्रुब वाले हलवा और चावल भी हराम। गैरुल्लाह के नाम की देगें और काला कुक्कुड़, चिट्टा कुक्कुड़, चाहे वो जिन्नात के तकर्रुब के लिए हो या कब्र वाले बाबे के तकर्रुब के लिए हो, चाहे वो हलवा हो, चावल हो और मुर्गे और बटेर हूं, मुर्गे हूं, बकरे हूं और जो कुछ भी है मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये भी हराम है। इससे भी बच मेरा भाई, हराम से बच। ये भी क्या है? तकवा है। जुआ हराम है, शराब हराम है, लॉटरियां मैसर की जितनी सूरतें हैं, जुए की जितनी सूरतें हैं हराम है। सूद खाना हराम है, हलाल समझना कुफ्र है। शराब पीना हराम है, हलाल समझना कुफ्र है। जुआ खेलना हराम है, हलाल समझना कुफ्र है। दूसरे का हक खाना, फराड करना, दुकान पे बैठ के मामलात में 2 नंबरी करना, किसी के पैसे खा लेना, कर्ज के पैसे खा लेना, फराड से ले लेना, दुकान पे बैठ के फराड करना। ये समझ रहा है मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये जहन्नम खरीद रहा है। और घर में हराम खुद खा रहा है, औलाद को भी हराम खिला रहा है। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो हराम के माल से पला हो। हराम का माल खा खा के जहन्नम का दुम्बा बन गया है। और ये हराम क्या है? मौलवी हराम खाता है, दुकानदार भी हराम खाता है। मौलवी के लिए हराम ये है कि फीसें लेके मसला छुपा गया, चंदे लेके मसला छुपा गया और हलवे 11वीं 12वीं के चक्कर में मसला हक बयान नहीं किया। तो ये मौलवी भी डाकू और मसले का चोर है। दुकानदार दुकान पे फराड कर रहा है, विरासत के हिस्से खा गया। रमजान चूंकि जायजे वाला महीना है ना, हाँ जायजा ले लो
کسی کی حرام زمین تو نہیں دبائی ہوئی، کسی کے وراثت کے حصے تو نہیں کھائے ہوئے، بہنوں کا حق تو نہیں کھایا ہوا، بھائیوں کے حق پہ تو قبضہ نہیں کیا ہوا، کسی پڑوسی کی زمین قبضہ مرلے پلاٹ تو نہیں دبائے ہوئے۔ مباحثو اس بات پہ بھی سوچو، فکر کرو، یہ جائزہ کا مہینہ ہے، کہیں کسی غیر محرم سے کسی غیر محرم کو بہن تو نہیں بنایا ہوا، یا غیر محرم کو اماں جان اور خالہ تو نہیں بنایا ہوا۔ آپ کے کہنے سے وہ خالہ نہیں بنتی، آپ کے کہنے سے وہ امی بھی نہیں بنتی۔ شریعت نے جو رشتے رکھے ہیں یہی رشتے اصل ہیں۔ ہاں کہتے ہیں میری منہ بولی بہن ہے، منہ بولی ماں، یہ تیری منہ بولی ہے۔ منہ بولی بیوی بھی بنتی ہے، کبھی سنا ہے کہ منہ بولی بیوی ہے تو منہ بولی ماں کیسے بن گئی، منہ بولی بہن کیسے بن گئی؟ ہاں یہ روزے رکھنے، حرام سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری اپنی جو ذمہ داری ہے، کلکم راعٍ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، راعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قیامت کے دن جتنے بھی تمہارے متعلقین ہیں نا، ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ گھر میں بیٹا نماز پڑھ رہا ہے نہیں، یہ حضرت حاجی صاحب سے سوال ہوگا، مولوی صاحب سے سوال ہوگا۔ ساری رات بیٹا فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، حرام کاری حرام خوری پہ لگائے، کوئی کیا صبح ماں بھی کہتی ہے، ابا جی بھی کہتا ہے نہیں سونے دو، میرا بیٹا لیٹ تشریف لایا، نماز پہ نہ اٹھے، لیٹ تشریف لایا۔ اور میرا بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا، بیٹا تیرے گھر میں رہا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کلکم مسئول، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ تیری بیٹی، تیری بی بی شرعی پردہ کیوں نہیں کیا؟ یہ شرعی پردہ بھی اس طرح فرض تھا جیسے نماز روزہ فرض تھا، اس حرام سے کیوں نہیں بچا اور شرعی پردہ نہیں کیا؟ اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا، اپنی بیوی تک گھر میں نماز نہیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتی، یہ قیامت کے دن فرمایا مسئول عن رعیتہ، اس سے پوچھا جائے گا گھر تیرا تھا، تو نے کیوں نہیں سنبھالا اپنے گھر کو؟ اولاد کو دیندار کیوں نہیں بنایا؟ شرعی پردے کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اپنی اولاد کو نمازی کیوں نہیں بنایا؟ اپنی اولاد کو دین کیوں نہیں سکھایا؟ تو یہ جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کلکم مسئول عن رعیتہ، جس کے نوکر چاکر ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا، بھئی تیرے نوکر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ روزہ نہیں رکھ رہے، متعلقین ہیں، یہ ذمہ دار ہے، رائی ہے، اور گھر کا رائی، کوئی آدمی 4 آدمیوں پر ذمہ دار، کوئی 10 پہ، کوئی 15 پہ، کوئی 20 پہ، کوئی 100 پہ، کوئی پورے ملک پہ، کوئی پورا امیر المومنین اسلامی دنیا پہ، تو یہ ہر ایک کی رعیت ہے۔ تو اس لیے خود بھی ہر حرام سے بچ جاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی بچاؤ۔ اور یہی مسئلہ قرآن میں بھی ہے، قُو أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُو أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے، اور کس کو بچانا ہے؟ اہلیکم، اہلیکم، اپنے متعلقین کو بھی بچاؤ، جتنے تمہارے تابع رعایا ہیں تم ان کے بادشاہ ہو۔ اور قیامت والے دن اسی چودھری سے پوچھا جائے گا، چودھری صاحب تیرے نوکر تیری دکان پہ تھے اور تیرے خادم تھے، کبھی پوچھا تھا؟ نماز پڑھائی تھی، عقیدہ سمجھایا تھا، ساری زندگی تیرے ساتھ آ کے آئے،
تو نے کبھی توحید کا مسئلہ انہیں سمجھایا ہو، کبھی دین کی بات کی ہو، تو اس لیے میرا بھائی خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے، اور اہلیکم، بیوی، بچے، اولاد، متعلقین، نوکر چاکر، خدام، سب کو مسئلہ سمجھاؤ توحید والا اور اعمال پہ لگاؤ۔ تو دوسرا درجہ تقویٰ کا کیا ہے؟ حرام سے بچنا۔ بولو شاباش۔ کس سے بچنا؟ حرام سے بچ جانا۔ رمضان جائزے والا مہینہ ہے، ہر آدمی سوچے، فکر کرے کہ میں کن گناہوں میں مبتلا ہوں۔ یہ مہینہ آ گیا، اللہ نے آپ کو موقع دے دیا، اپنے آپ کو پاک کر لو، صاف کر لو، اور تب ہوگا کہ آدمی گھر بیٹھ کے سوچے کہ میری زندگی میں کون سی کمی ہے، کس بیماری کا میں شکار ہوں، میرے گھر میں کون سا دین کی خلاف ورزی ہے، اللہ رسول کی بغاوت ہے، زندگی میں میری کون سی اللہ رسول کی بغاوت ہے، میری زندگی میں کون سا گناہ ہے۔ ان گناہوں سے جان چھڑانے کا یہی مہینہ آ گیا، اور اسی مہینہ میں اپنے آپ کا جائزہ لے لو۔ پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ مہینہ ملے بھی صحیح یا نہیں۔ بڑے خوش قسمت آدمی ہیں جس کو ایمان کی حالت میں رمضان مل گیا، اور رمضان تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے ملا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور صرف کانوں پہ ہاتھ لگانا توبہ نہیں۔ سوچو کہ میرے اندر کون سی بغاوت اور کمی ہے۔ دوسرا درجہ تقوی کا، ہر حرام سے بچنا ہے، ہر مکروہ تحریمی سے بھی، بولو شاباش، ہاں، ہر حرام چیز سے بچنا ہے، مکروہ تحریمی سے بھی بچنا ہے، کول شریف سے بھی بچنا ہے، 40ویں شریف سے بھی بچنا ہے، ہر بدعت کی مجلس سے بھی بچنا ہے، ہر بدعت سے بھی بچنا ہے، عملی بدعات کو چھوڑنا ہے۔ یہ مکروہ تحریمی جو عملی بدعات ہیں ان سب کو چھوڑنا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ تقویٰ کا، تیسرا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ اپنے دل کو توحید کا، توحیدی انوار اور تجلیات کی تجلی گاہ بنانا ہے۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ اپنے دل میں، اپنے دل کو سنبھال، دل کا جائزہ لے، اپنے دل سے غیر اللہ کی میل نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، دنیا کا روب نکل جائے، اور غیر اللہ کی محبتوں سے دل خالی ہو جائے۔ انوار الہیہ، اللہ کی توحید کے نور سے دل جگمگا اٹھے، اور تیرا دل جیسے عرش اللہ کی تجلی گاہ، کعبۃ اللہ یہ اللہ کی تجلی گاہ، تیرے دل میں اللہ کی توحید کے انوارات آئیں، اور تیرا دل وہ تجلی گاہ بن جائے اللہ کی خاص انوارات کی، اللہ کی توحید کے خاص نور کی تجلی تیرا مومن آدمی کا دل بن جائے۔ یہ تیسرا درجہ ہے تقوی کا، اور یہ تب ہوگا کہ غیر اللہ کے خیال دل سے نکل جائیں، تیرے دل میں توحید اس طرح پکی ہو جائے اور اس طرح حال بن جائے کہ تیرا دل جب بھی متوجہ ہو تو کس کی طرف؟ صرف اللہ کی طرف۔ ہر دکھ، ہر سکھ میں، ہر جگہ پہ تیرے دل میں اللہ ہی اللہ رہ جائے، اور ماں سے اللہ ختم ہو جائے، غیر اللہ کی میلیں نکل جائیں، اور تیرا دل چمکنے لگے جیسے اللہ کے انوارات۔ اللہ کی ذات تو مکانوں سے پاک ہے، وہ کسی مکان میں نہیں۔ اللہ ہوتا بھی وہ ہے جو مکان سے پاک ہو، لیکن اللہ کے انوارات عرش پہ بھی ہیں، اللہ کے انوارات کعبۃ اللہ پہ بھی ہیں، اور یہ جو تیرا دل ہے مومن موحد کا دل،
اس میں اللہ نے سب سے زیادہ جو قوت رکھی ہے اپنے انوارات کو جذب کرانے کی، وہ قوت کعبہ میں بھی نہیں، کعبۃ اللہ میں بھی وہ جذب کی قوت نہیں، عرش میں بھی وہ جذب کی قوت نہیں، جو مومن کے دل میں اللہ کی توحید کے انوارات کو جذب کرنے کی صلاحیت قلب مومن ہے۔ اس لیے اپنے دل کو جب اللہ کے انوارات کی تجلی گاہ بنا دے گا تو پھر ہوگا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ مطمئن ہو گیا اور اس کے دل میں اللہ ہی اللہ رہ گیا، ما سوا اللہ نکل گیا۔ یہ کتنا درجہ ہے بھائی؟ بولو۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ خلود فی النار سے بچ جا، اونچا بول، خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے سے بچ جا، ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد جہنم میں رہنے سے بچ جا، جہنم کے عذاب سے بچ جا۔ اور اس کے لیے کیا چیز ہے؟ عقیدہ بنا۔ ایمان جب تک نہیں ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو میرا بھائی یہ سب سے پہلا درجہ، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جہنم کی لو سے بھی بچ جا، جہنم میں جانے سے بھی بچ جا، کیونکہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا وہ تیز اور حرارت میں تیز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ وہ ہے کہ اگر کوئی جہنمی دنیا کی آگ میں آ جائے تو جہاں اسے سکون مل جائے اور آرام مل جائے، اتنی 3000 سال اس جہنم کو سپیشل جلایا گیا۔ پہلے جلایا گیا سفید بن گئی، پھر جلایا گیا لال بن گئی، پھر 1000 سال اس کو جلانے کے بعد اس وقت وہ جہنم بالکل سیاہ ہے، کالی سیاہ، اور گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک اوپر سے پتھر جہنم کی سطح سے چھوڑا جائے تو پورا 100 سال گزر جائے، نیچے جہنم کے تلوے تک پہنچنے، فرش تک پہنچنے تک 100 سال چلتا رہے، تو اس جہنم کی لو سے بچ، اور جہنم کی لوؤں سے بچے گا۔ حرام چھوڑنا ہوگا۔ کس چیز کو چھوڑنا ہوگا؟ حرام چیزیں چھوڑنی ہوں گی۔ مومن بے شک ہو لیکن جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر حرام کھاتا کھاتا مر گیا، یہ وضو والے فضائل نہیں بچائیں گے، روزے والے فضائل بھی نہیں بچائیں گے۔ یہ مولویوں نے تمہیں غلط پٹی پڑھائی ہوئی ہے، استنجا کرو تو جنت نام الاٹ ہو گئی، وضو کرو تو جنت مل گئی، تم بھی خوش ہو جی، فضائل سناؤ، یہ مشکل میں نہ ڈالو۔ تو اس لیے میرا بھائی حرام کھائے گا، اللہ کی رحمت تو کسی قانون کی پابند نہیں، لیکن ضابطہ الہی یہی ہے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور ایک دفعہ کبھی سوچے جہنم میں چلا گیا؟ آسان ہے جانا؟ آج تو کہتے ہیں عقیدہ صحیح ہو بچ جاؤں گا، خیر ہے، بچ کس سے جائے گا؟ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچے گا۔ صحیح عقیدے پہ مر گیا تو ابد الآباد جہنم سے تو گارنٹی ہے بچ گیا، لیکن کچھ عرصہ جانا پڑا پھر تو وہ عزت ہی کیا ہے جو پہلے جوتے پڑے، پہلے جوتے پڑے اور پھر جنتی نکل کے جائے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ محنت کوشش ہو کہ اللہ سیدھا جنت میں لے جائے، جہنم کی لو سے بھی بچائے، جہنم کے عذاب کو دیکھنے سے بھی اللہ بچائے اور باروں بار جنت لے جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے، حالانکہ آپ معصوم ہیں اور معصوم ہونے کے باوجود
آپ دعائیں اللہم اعوذ بکا من عذاب النار، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے جہنم نار آگ کے عذاب سے دور رکھنا، جہنم کے عذاب سے دور رکھنا۔ کبھی تو نے جہنم کو سوچا ہی نہیں، یہ اتنی بڑی جہنم، تو دوسرا درجہ ہے میرا بھائی، جہنم سے بچ جا، جہنم کی لو سے بچ جا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ فرائض کی پابندی کرنی ہوگی، فرض نماز قضا نہ ہو آمدن، فرض نمازوں پہ پکا ہو جا۔ اگر کوئی نیا نمازی بن رہا ہے، چلو فرض ہی پڑھ لینا، جب فرض پڑھے گا تو سنتوں کی بھی توفیق ہو جائے گی، وطروں کی بھی توفیق ہو جائے گی، لیکن فرض نماز کبھی نہ چھوڑ، اس پہ اللہ سے عہد کر لے، روزے فرض کبھی نہ چھوڑ، بہانے نہ بنا۔ رمضان آ گیا، ڈاکٹر کی پرچیاں بھی آ گئیں، بالکل ہٹا کٹا ہے جی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تیرے دل کے مفتی سے پوچھ، فاستفتح قلبک، اپنے آپ کو ذرا دیکھ، بہانے نہ کر میرا بھائی۔ روزے رکھ، فرض ہیں روزے، اور ثواب الگ ہے، اور روزہ فرض ہے، حج فرض ہو گیا ہے، ٹال مٹول نہ کر، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اور اگر حج نہیں کیا، فرض تھا تجھ پہ، حج چھوڑ دیا، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سخت وعیدیں موجود ہیں، قانون یہی ہے، وہ رحمت کرے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، لیکن ضابطے اور قانون بھی ہیں اس کے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اکثر مواعظ نہیں دیتے۔ اس رمضان میں وعدہ کرو کہ آئندہ خوشی سے زکوٰۃ دیں گے، کرو سارے۔ زکوٰۃ کس سے دیں گے؟ یہ جائزے والا مہینہ ہے، یہ جمعے تو انشاءاللہ جائزے میں ہی گزریں گے، یہ مواہدوں کی اصلاح والا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، مواہد آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا، ملک ہے چودھری، اور وہ زکوٰۃ یہی سمجھتا ہے 10-12 روپے نکالے غریب کو دے دیے، کسی کو آٹا دے دیا، کسی کو گندم دے دی، یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ کے ساتھ مذاق ہے، یہ زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اللہ کا حصہ نکال، اور سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ نکال، اور 40واں حصہ پوری آمدنی کا حساب کر، اور اپنے آپ سے تہیہ کر کہ یہ حصہ نکلے گا تو میرا مال پاک ہوگا، اگر یہ حصہ نہیں نکلا، حلال کی کمائی ہے تب بھی خبیث ہے، وہ پاک نہیں ہوا۔ پاک تب ہوگا کہ زکوٰۃ نکلے گی۔ گھر میں بیٹی جوان، اور اسی طرح اور کوئی ایسی رشتہ دار جوان جو تیرے پلے ہے اور تیری ذمہ داری میں ہے، اور تو ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کی شادی نہیں کر رہا، یہ بھی جرم عظیم۔ اسی طرح بیٹے ہیں اور بیٹے گناہوں میں ملوث اور ماحول میں خراب ہو رہے ہیں، تو ان کی شادی نہیں کر رہا۔ بیوہ عورتیں ہیں، رسموں میں لگ کے تو شادی نہیں کر رہا، تو بھی حرام کا مرتکب ہے، اس سے بھی توبہ کر۔ زکوٰۃ ادا کرو گے جی؟ زکوٰۃ مشرک کو دے گو تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اہل بدعت اور مشرکین، للڑ، رضا خانی، یا جتنے بھی یہ گمراہ فرقے ہیں، ان کے مدارس میں جہاں ہیں وہ مدارس اشاعت التوحید کے اندر بیٹھا ہوا للڑ شیطان ہے، مفتی اور شیخ الحدیث وہ بدعتی ہے۔ ایسے مدارس پر زکوٰۃ دو گے، خدا کی قسم زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، اور قیامت کے دن وہ زکوٰۃ تمہارے لیے وہ وبال بنے گی اور عذاب بنے گی۔ اللہ سے مذاق کرنا ہے؟ زکوٰۃ دو دل کی خوشی سے، اور مصرف دیکھو۔ اور جو مدارس کا رواج، سب سے بہترین زکوٰۃ کا مصرف مدرسہ ہے، طلباء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بہترین، کیونکہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔
اور تعلیم میں بھی معاونت ہے اور اس زکوٰۃ کی بھی ادائیگی ہے اور سب سے زیادہ صاف ستھرے مستحق یہ مدارس. لیکن مدارس وہ جو مدارس ہیں وہ نہیں جو گرجا گھر بنے ہوئے ہیں. اور مدرسہ مسجد مدرسہ تب رہتا ہے جب تک وہ توحید کا مرکز رہے, مسئلہ بیان ہوتا رہے. اور جو مسجد اور جو مدرسہ وہ توحید کو چھپانے والا بن گیا ہے اور شرک بدعت کا اڈا یا کتمان اور تلبیس کا اڈا ہے, وہ مسجد اور مدرسہ وہ مسجد مدرسے کے اس وقت حکم میں نہیں جب تک اس میں اللہ کی توحید کی چوری ہو رہی ہے, تلبیس اور کتمان ہو رہا ہے یا شرک اور بدعت کا اڈا بنا ہے. اس سے گردوارہ اور ہندوؤں کا مندر, عیسائیوں کا گرجا اور اس مدرسے میں کوئی فرق نہیں. صاحب مسئلہ ہے. تو یہ کیا لینا ہے؟ جائزہ. بولو کیا لینا ہے؟ جائزہ. ٹائم چونکہ اوپر ہو گیا ہے. تیسرا جو درجہ ہے نا تقویٰ کا, آنا میں جہاں چاہتا تھا, تیسرا درجہ. اور یہ تیسرے درجے کا جو کمال حاصل ہے جس آدمی کو, اس کا نام ہے ابو بکر صدیق. کیا نام ہے؟ ابو بکر الاتقا. الاتقا سب سے زیادہ متقی. تمہیں تو فرمایا لعلکم تتقون, تم بچ جاؤ, ان فرائض کی کوتاہی سے بچو, حرام کاموں کے قریب نہیں جانا, یہ تمہارا تقویٰ ہے. روزہ تم پہ فرض کیا, فرمایا لوگوں ایک ایسا متقی بھی ہے میری کائنات میں جو انبیاء کے تو بعد ہے لیکن ساری امتوں میں الاتقا. کون ہے؟ الاتقا. ساری امتوں میں الاتقا. اور اس کے تقوی کا بیان ہے, اسی لیے روزے کے ساتھ بھی بڑی مناسبت ہے. فرمایا جنت کا ایک سپیشل گیٹ ہے اور اس گیٹ کے اوپر بورڈ لگا ہے الریان. الریان, یہ ریان کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنے والا. کیا؟ پیاسوں کو پیاس سے سیراب کرنے والا, پیاس بجھانے والا ریان. وہاں سے روزے والے متقی گزریں گے. اور جب یہ حدیث بیان کی ہے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے, بڑے بڑے دروازے ہوں گے, پریشان نہیں ہوں, بڑے بڑے گیٹ ہوں گے جنت کے. سبحان اللہ. ان میں ایک سپیشل دروازہ ریان. پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ کے رسول, روزے داروں کو ریان سے بلایا جائے گا, جو زیادہ مومن مواعد نمازوں پہ زور لگاتا ہوگا وہ اس گیٹ سے جائے گا. صدقہ دینے والا وہ بھی سپیشل بورڈ سے جائے گا. لیکن کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو 8 دروازے پہ جس کا انتظار ہو اور 8 دروازوں سے آواز آئے تو ادھر آ جا, ادھر آ جا. پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں پہ اسے بلایا جا رہا ہوگا. اور وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے. کون ہے؟ ابو بکر. چلو ابھی ٹائم ختم ہو گیا, انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ میں بتاؤں گا کہ تقویٰ کا تیسرا درجے والا کون ہے. الاتقا. آج کل اس مسئلے کو بھی لوگوں نے کھچ بنا دی, اور وہ کینیڈا والا شیخ خال اسلام کھڑا ہوا اور کئی بے ایمان کھڑے ہوئے. اور جی ولایت میں علی کا پہلا نمبر ہے, خلافت میں خلافت فرش تک ہوتی ہے, ولایت عرش تک ہوتی ہے. اور وہ گھر والے, یہ در والے, اور یہ سارے در بدر والے, یہ سارے کلمات کہنے والے, یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر
اس کا جائزہ لوں گا. بس آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، تقریروں کو کچھ سوچا بھی کرو. یہ جائزہ والا مہینہ ہے، اس میں اپنی زندگی کا جائزہ لو اور جو کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرو. اور جہاں درس قرآن جاری ہے، اگر پورے صاف ستھرا ہونا چاہتے ہو تراویح کے بعد یہاں تشریف لاؤ، اور تراویح کے بعد بھی 3-3.5 گھنٹے تک یہاں درس قرآن ہوگا. تو آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، سب سے میری گزارش ہے کہ درس قرآن میں آئیں. رمضان کی بہاریں اگر مکمل حاصل کرنی ہے تو وہ قرآن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اس سے بڑی عبادت نہیں. ایک آیت سیکھ لینا 80 سال کی بے ریا عبادت اور ریاضت سے بہتر ہے، علماء فرماتے ہیں. اور بعض احادیث کا مفہوم بھی یہی ہے. تو سب سے بڑا ثواب وہ قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے. آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آپ قرآن کے طالب علم بن کے آئیں گے. ذرا اونچا انشاءاللہ کو میں ختم. بھائی نیت کرو صحیح، ریبنڈ والا ارادہ نہیں، ارادے پہ نیکی نہیں ملتی، نیت پہ ملتی ہے. نیت کر لو کہ انشاءاللہ دن کو جو آنا چاہے دن کو بھی ہوتا ہے، رات کو آنا چاہے رات کو بھی، زور کے بعد آنا چاہے زور کے بعد بھی. یہاں 24 گھنٹے سروس ہے اور قرآن پڑھایا جا رہا ہے. آپ یہاں تشریف لائیں، قرآن کے قریب آئیں، اپنا ایمان بچائیں. اور جس کو قرآن سننے کا چسکا پڑ گیا دورہ تفسیر کا، خدا کی قسم وہ پھر قرآن کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. یہ تمہارے چسکے اور طرف ہے نا، اس لیے تم ادھر آنا ذرا مشکل ہے. ذرا تھوڑا سا چسکا لگا کے دیکھو. یہ صرف 20-22 دن ہیں ان میں. اور یہاں طلباء ہیں، ہم الحمدللہ وہ منہ ٹیڑھا کر کے چندے مانگنے والے بھی نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے ایسے وسائل، ایسے دوست اور ایسے مخلص مباحث ساتھی دیے جو اپنی طرف سے سب کچھ کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو باہر سے مباحث یہاں تشریف لائے ہیں، آپ یہاں پر حصہ ڈالیں اور دل کھول کر ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ آپ بھی تعاون کریں. جہاں افطاری، سحری اور یہ جو باہر تم کوئی جناب دسترخوان لگاتا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، وہ تو پتہ نہیں سارے بغیر روزوں والے کھاتی ہیں. یہاں سارے روزے دار، سارے قرآن کے طالب علم، مسافر. اور یہ آپ کے لیے موقع ہے. آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، مانگ شانگ نہیں رہا، مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنے پاک حلال مال سے جتنا آپ یہاں لگائیں گے طلباء کو دیں گے، مرکز توحید کی خدمت کریں گے، اللہ آپ کو اسی طرح اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور یہ تو نظام ہے، یہ چلتا رہے گا. اور قسمت والوں کو اللہ اس نظام میں توفیق بھی دیتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
جو جگہ اگر نہیں بن رہی تو جو طلباء اپنے یہ تھوڑا اوپر چلے جائیں، چند طلباء پیچھے جو طالب علم بیٹھے ہیں مدرسے کے یہ اوپر چلے جائیں تاکہ جگہ بن جائے باہر والے ساتھیوں کے لیے. بس زیادہ نہ جاؤ، چند ایک جاؤ، ان کی جگہ بن جاؤ. آپ اوپر پھر سب بنا لیں، اوپر آواز جائے گی تو اوپر ایک سب بنا لو. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إنا أعطينا